وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغوه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي والبهقي في دعوات الكبير۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی جگہ بیٹھے جہاں شور و غب زیادہ ہو تو اٹھنے سے پہلے یہ کہہ لے، پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مگر اس کی تمام وہ حرکات معاف کر دی جائیں گی جو اس مجلس میں ہوئی تھیں۔ انسان بعض مرتبہ بے فائدہ اور لا یعنی گفتگو کرتا ہے، بات کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، ایویں بس وقت کی وہ کیا کہتے ہیں ہیٹ آف دا مومنٹ، بہاؤ کے اندر انسان بھی جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا اپنا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں یہ لا یعنی گفتگو کروں، میں فضول بات کروں، لیکن وہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے، حالات وہاں پہ ایسے بنے ہوتے ہیں کہ سارے شور کر رہے ہیں، سارے نہ گفتگو کر رہے ہیں، تو میں بھی دو چیزیں کبھی نہیں آئیں گی واپس مڑ کے۔ ایک یہ جو ہم مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، آج کے بعد یہ مجلس دوبارہ نہیں ہوگی، یہ ہو گئی، ختم ہوگی۔ دوسرا جو وقت ہم نے گزار دیا ہے وہ واپس نہیں آنے والا، اور ہر وقت کے ایک ایک منٹ کا، ہر مجلس کے ایک ایک لمحے کا اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی مجلس ایسی نہ ہو جس پر اللہ ہماری گرفت کرے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجلس، وہ لمحات، وہ اوقات جو آپ کے لیے باعث وبال بن سکتے تھے، اللہ کے حبیب نے کہا یہ پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اتنے الفاظ کہہ لیا کرو۔ اگر آپ سے لا یعنی گفتگو ہو گئی، فضول گفتگو ہو گئی، بیکار سی گفتگو ہو گئی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ اس مجلس کا اور اس وقت کا آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ دوسری بات، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، یہ قابل تعزیر جرم ہے، قابل تعزیر یعنی سزا، جن پر سزا ہے، گناہ ہے جن کا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، اللہ کی، یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ متعلقہ بندے کے پاس جا کر اپنا حق معاف نہیں کروا لیتے۔ شبرات آتی ہیں نا جی، شبرات، تو میرا فون ویسے بھی مسائل سے اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو اس میں اکثر آئے ہوتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایسے معافی نہیں ہوتی۔ جب رات آ گئی ہے، سارے معاف کر رہے ہیں، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، بھائی آپ جائیں، ان کے پاس جائیں، ان سے اپنا حق معاف کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے بابو، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو کتنا برا بتایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان یأکل اللحم اخیہ فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، اللہ کہتا ہے نہیں تم یہ پسند نہیں کرو گے، میرا سکا بھائی ہو، میں اس کو ذبح کروں، ذبح کر کے میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ پسند کرو گے؟ پھر خود ہی فرمایا نہیں ایسا کوئی پسند نہیں کرتا۔
تو غیبت اتنا بڑا جرم ہے، بہتان اتنا بڑا جرم ہے، یہ قابل تعزیر جرم ہے، قابل تعزیر جرم، یہ معافی نہیں ہونے والے۔ بعض بندوں کو نا صرف عادت ہوتی ہے اس کی بات ادھر بتا دے، اس کی بات ادھر بتا، اس کی بات ادھر بتا۔ مثلا میرا امجد صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ ہے نہیں، تو میں امجد صاحب سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بھی کر لوں گا، میں اس سے بھی کر لوں گا، میں ادھر والے ساروں سے کروں گا، ادھر والے سارے سے کروں گا، اور جس سے میرا مسئلہ ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور بہتان لگاتا جا رہا ہوں، بہتان لگاتا جا رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ وقت نکل جائے گا، یہ وقت چلا جائے گا۔ ایک عدالت ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی بھی اور ایک ذرہ گناہ بھی، شر بھی جو ہے، اس کا جب تک تمہیں اجر نہیں نہ ملے گا آگے بات نہیں چلنے والی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک عدالت لگی ہوگی، ایک ہی ٹائم ہوگا 50,000 سال کا، چلو ایک ہی ٹائم، جب تک مسئلہ حل نہیں ہونا عدالت برخاست ہی نہیں ہوگی، چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہو جائے گا جب تک ہر ایک کی جو۔ لہٰذا یاد رکھیے یہ جو ہے نا جی، منہ کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی تو نہیں ہے، اس میں ہڈی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اس کے اندر ہڈی نہیں ہے لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ یہ کھوپڑی کے اندر ہے، نہیں کھوپڑی کے اندر ہے جی، یہ ایسی بلا ہے کہ یہ خود بادشاہ تو نہیں ہے لیکن بادشاہی کی سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے، اور اگر یہ گڑبڑ ہو جائے تو پھر شیطان بھی یہ بنوا دیتا ہے۔ بس دعا کرو ہمارا جو بھی وقت گزرے، ہماری جو بھی مجلس گزرے، کل قیامت والے دن جو بھی پنہ ہمارا کھولا جائے زندگی کا، جو بھی ورک اوپن ہو، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ ہو۔ ہماری تنہائی کے لمحات بھی کھلیں گے، ہمارے جلوت کے لمحات بھی گزریں گے، ہمارے انفرادی بھی گزریں گے، ہمارے معاشی بھی گزریں گے، معاشرتی تمام گزریں گے۔ بس کوئی بھی لمحہ میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں میرا امتی کل قیامت والے دن شرمندگی کے ساتھ سر نہ جھکا۔ ہاں، اطاعت اور بندگی کے اندر سر ضرور جھکاؤ، لیکن شرمندگی کے ساتھ نہ جھکا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔